جی جی ہیلو. ہلو. جی اور جی اور عامر بھائی کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک. آپ سناؤ بھائی, سب خیریت؟ ہاں میرا بھی ٹھیک ہے. جی بھائی, کوئی بات رکھنا چاہتے ہیں, کوئی سوال رکھنا چاہتے ہیں, کوشچن آنسر سیشن ہے. ہاں ہاں, دو چیز پوچھوں گا. جی جی ایک ایک اسلام کو لے کر کے میں ذرا سا دوسرے ریلیجن سے پوچھوں گا, اور ایک اس کی مجھے کچھ اور چیزیں مجھے پوچھنی ہے. جی جی مسلمس کے میں نے کیا کہتے ہیں عابر بھائی, میں نے مسلمس کے میں نے ایک دعوے سنے ہیں کہ خدا نے ہر جگہ ہر قوم میں اپنے کیا کہتے ہیں پیغمبر بھیجے تھے, اپنے دودت بھیجے تھے. جی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں سکھ دھرم میں جو 10 گرو ہے, کیا 10 گرو مسلمان 10 گرو کو اپنا پیغمبر مانتے؟ کیونکہ یہاں پہ میرا ایک پوائنٹ سن لو, کیونکہ سکھ دھرم کی جو دھارمک گرنتھ ہے, سب سے اہم سب سے بڑی دھارمک گرنتھ ہے گرو گرنتھ صاحب, اس میں بھی خدا شبد اللہ شبد کا کئی بار ذکر ہے, اور سکھزم کی بھی اسلام سے تھوڑے کنیکشن رہے ہیں, اور سکھزم بھی توحید کو ہی مانتا ہے. جس پرکار سے اسلام جو ہے ایک ایشور کو مانتا ہے, اسی پرکار سکھ بھی ایک ہی ایشور کو مانتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے, کیا جتنے 10 سکھ گرو ہے, کیا مسلمان انہیں پیغمبر مانتے ہیں خدا کا, یہ خدا کے پیغمبر ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا, سکھ دھرم کا پتا ہے آپ کو آرمبھ کب ہوا ہے؟ 15ویں صدی. ہاں 15ویں شتابدی. ٹھیک ہے, 15ویں صدی یعنی کہ 550 سال پہلے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں 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 صحیح ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کے پیغمبر اور دودت کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, یعنی آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. ان کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت جاری نہیں ہے. اس لیے سکھ کیا کوئی اور بھی ہو, کسی قسم کی بھی نبی کو نہیں مانتے. نہ سکھوں میں, نہ قادیانیوں کے, نہ بہائیوں کے, نہ اسماعیلیوں کے, کسی کے بھی نہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز کلیئر ہو جائے. دوسرا, یہاں پر یہ چیز سمجھنی ہے کہ جب قرآن میں یہ کہا گیا لکل قوم ہاد, اس میں جو قوم ورڈ ہے عربی زبان میں, اس کے ملٹیپل میننگز ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں قوم کا مطلب ہوتا ہے ایک علاقہ. مثال کے طور پر انڈیا ایک قوم ہے جو کہ انڈیا میں بستے ہیں, پاکستان ایک قوم ہے جو کہ پاکستان میں بستی ہے, مگر یہ انڈیا ڈیفینیشن پاکستان ٹھیک تو نہیں دیش ہے. بیٹھتی. ایک منٹ, ہاں انڈیا ہاں, قوم بھی پاکستان تو لیکن بولتے ہیں عامر نا, بھائی دیش ہے. نیشن ہوتا ہے نا, قوم کو نیشن بولتے ہیں, دیش کہتے ہیں قوم آپ کا مطلب انڈین, انڈین جیسے قوم انڈین. مطلب کمیونٹی. ایک منٹ عامر بھائی, 2 منٹ ہاں 2 منٹ. ہاں ہاں. قوم مطلب کمیونٹی, جیسے مسلم کمیونٹی, ہندو کمیونٹی, سکھ نہیں کمیونٹی, نہیں کرسچن نہیں نہیں کمیونٹی. نہیں نہیں نہیں, دیکھا یہی فرق ہے. یہ جو قوم کا ارتھ آپ نے کیا ہے, یہ اردو میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے اس کا کیا ہے. عربی میں قوم ورڈ ملٹیپل میننگز کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قرآن کا جو ٹرم آپ نے یوز کی نا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجا, تو وہ عربی ورڈ ہے لکل قوم ہاد. تو قوم کا میننگ ملٹیپل میننگز ہوتے ہیں. ایک قوم کا میننگ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ باؤنڈری کے اندر رہنے والے. بعض لوگوں نے ٹرانسلیشن کی ہے جی ایک زبان والے. ٹھیک ہے, ایک زبان جن کی ہو. اسلام کی ٹرمنالوجی میں ایک قوم وقت کے ساتھ خاص ہوتی ہے. وقت یعنی مثال کے طور پر ایک ٹائم ہے, ایک جنریشن, اس جنریشن کے اندر جو اس ایریا کے اندر یا اس ایریا سے پرے ہیں ان کو بھی قوم کی کیٹیگری کے اندر ڈالا گیا. بٹ سب سے امپورٹنٹ جو خود قرآن کے اندر انبیاء کے لیے یوز ہوا وہ تھا امیڈیٹ آڈینس, ڈائریکٹ آڈینس, آپ کے مخاطب قوم. اب وہ امیڈیٹ آڈینس چاہے اس قوم کی ہو جہاں وہ پیغمبر پیدا ہوا ہے یا جہاں مائگریٹ کر کے گئے ہوں وہاں, یہ یاد رکھنا ہے. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام تھے تو شام کے ایریا میں, فلسطین کے ایریا سے, مگر مائگریٹ کر کے وہ مکہ بھی آئے. اسی لیے مکہ کے ہاں بھی دین ابراہیمی کا تصور پایا جاتا تھا, ابراہمک ریلیجن جسے بولتے. دیٹ مینس کہ قوم زبان یا علاقے کے بیس پر نہیں ہوتی, بلکہ اس نبی کی امیڈیٹ آڈینس کو بھی قوم کہا جاتا ہے. اب جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آئی تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت کا ورڈ استعمال کیا گیا قوم کی جگہ پر. ٹھیک ہے, امت کا ورڈ. تو جو امت کا ورڈ ہے یہ نظریے کی بیس پر ہوتا ہے, آئیڈیالوجی. اب ٹائم سپیس ختم ہو گئی, اب بات ہو گئی اس سے اوپر کی. وہ بات یہ ہوئی کہ جتنی دیر تک دنیا آباد انسانیت رہے گی, اور یہ انسانیت کسی دوسرے گرہ کے اوپر بھی کیوں نہ چلی جائے, اگر ان کا نظریہ اسلام کی بنیاد پر رہے گا تو یہ امت کی کیٹیگری کے اندر فال کرتے رہیں گے قیامت تک کے لیے. یہ اتنی سی بات ہے.
اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کے نبوت یا پیغمبری یا رسالت یہ جاری نہیں ہے. اسی لیے قیامت تک کے لیے چاہے جتنے بھی گرہوں پر آپ چلے جائیں ایک ہی آخری پیغمبر ہیں, اور ان پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ ان سے پہلے جتنے انبیاء پیغمبر دودت گزرے ہیں, رسول گزرے ہیں, ان سب کے اوپر آپ نے ایمان لے کر آنا ہے. یہ بات ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے. ایک منٹ, یہاں پہ جو ایک منٹ, ہاں عامر بھائی ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں. یہاں پہ جو قوم شبد کا وہ پریوگ ہو رہا ہے, یہ قوم کیا بھوگولک استر پہ کے لیے ہو رہا ہے؟ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے, یہ جو یہاں پہ قوم کا جو یوز ہوا ہے, یہ یہاں پہ یہ جو قوم ہے یہ جغرافیکل ٹرمز کے لیے یوز ہوا ہے کہ مطلب ہر قوم میں آئے, مطلب کہ نہیں, یہی تو بتایا آپ کو, یہی بتایا کہ قوم کو ڈیفائن کیسے کریں گے, اس کے ملٹیپل میننگ ہے نا. 2 منٹ عامر بھائی 2 منٹ, نہیں جب تم نے بھائی انڈیا پاکستان بولا نا, اس لیے مجھے لگا کہ جغرافیکل ٹرمز کے لیے ہو سکتا ہے یوز ہو رہا ہوں. اوہو, ملٹیپل میننگ بتا رہا تھا نا, یہی تو بتا رہا ہوں, پوری بات ہی نہیں سنی آپ نے. قوم ورڈ ہے, اس کے ملٹیپل میننگز ہیں, ان میں سے ایک میننگ یہ بھی ہے جو آپ کے ہاں استعمال ہوتا ہے کہ انڈین ایک قوم ہے, نیشن ہے, پاکستان ایک قوم ہے, ٹھیک ہے. اسی چیز کو اقبال نے بیان کیا تھا, جو قوم کا اسلامک کانسیپٹ ہے اس کو اقبال نے بیان کیا تھا اپنے شعر میں. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. جذب باہم جو نہیں, محفل انجم بھی نہیں. اقبال نے کہا کہ اسلام میں, اب دیکھو ایک اور شعر کا اقبال نے, اس پہ بھی امت کا اور ملت کا نقشہ کھینچا, قوم کا نقشہ کھینچا. اقبال کہتا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. چیک کرو ذرا, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے حسب و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری. ایک بال نقشہ کھینچ. تم جو قوم رسول ہاشمی ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قوم کا تصور امامت کے درجے پر چلا گیا, عالمی درجے پر چلا گیا, گلوبل سطح پر چلا گیا. اب ہمارے نزدیک قوم انڈین پاکستان بیس پر نہیں ہوگی, ہماری نظر کے اندر قوم اسلام کی بیس پر ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے, اتنی سی بات ہے. گنوسٹک بھائی آگے بڑھتے ہیں. ایک چیز میں اس پہ انکلوڈ کرنا چاہوں گا, اس کے بعد پھر میں نیکسٹ کوسچن میں چلتا ہوں. عامر بھائی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. تم دیکھو, تم نے جیسے کہا کہ محمد صاحب کے پاس جتنے بھی کیا کہتے ہیں جو لوگ پیغمبر آئے, دودت آئے, یا کوئی بھی آئے, گرو کچھ بھی آئے, ہم اسے نہیں مانتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ کئی باتیں کہنا چاہتا ہوں. سکھ دھرم کی کئی ساری کیا کہتے ہیں, چاہے وہ پرمپرائیں ہو, چاہے وہ ایشور کی دھارنا ہو, چاہے کوئی اور کچھ بھی ہو, وہ اسلام سے ملتی جلتی ہے. میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ گرو گرنتھ صاحب میں کئی بار اللہ شبد کا بھی پریوگ ہوا ہے. اور میں یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہو, اس میں فرق سمجھو. آپ کا جو سوال ہے, سنیں ذرا, نہیں پوری کیا وہی ریپیٹ کر رہے ہو, سن لیں ذرا. سکھزم میں اچھی باتیں ہیں, بالکل ہیں. سکھزم میں کئی باتوں کے اندر اسلام کی شنسا کی گئی ہے, بالکل کی گئی ہے, یہ الگ چیز ہے. کیا سکھ گروں کو آپ نبی مانتے ہیں, یہ الگ سوال ہے جو آپ نے کیا تھا, وہ نہیں ہم مانتے. اللہ کے نیک بندے ہو سکتے ہیں, اچھے لوگ ہو سکتے ہیں, پازیٹیو ہیومینٹی کے کام کرنے والے لوگ ہو سکتے ہیں, یہ دیٹ سم تھنگ ایلس. تو اسی لیے آپ کا یہ کہنا, سکھوں کی ہم عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ہندوؤں سے بہتر ہیں. سکھ جو ہیں ہندوؤں سے بہتر ہیں, ہاں یہ بھی میں کہتا ہوں. تو سکھ بہتر قوم ہے ہندوؤں سے, اتنی بات ہے. نہیں عامر بھائی, میری تو ایک عامر بھائی, نہیں میری یار کافی لوگ ہیں, آپ کرتے ہیں بات, آپ سے ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, پھر آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ. کوئی نئے لوگ آئے ہیں, مجھے نئے لوگوں کو موقع دینا یار, نئے لوگ آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. صرف ایک چیز ہے, جی جلدی بولیں, جلدی. اچھا, ایک میں یہاں پہ کیا کہتے ہیں اسٹوری ہے چھوٹی سی, میں اسے وہ بولنا چاہوں گا. جب سکھوں کے پرتھم گرو, جب گرو نانک دیو کیا کہتے ہیں, جب مکہ گئے تھے, مکہ کیا کہتے ہیں نماز پڑھنے, انہوں نے پتہ نہیں نماز بھی پڑھی تھی, تو پتہ نہیں وہ جس طرف کیا کہتے ہیں پیر کر کے سو رہے تھے, تو کیا کہتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وضو بھی کیا. یار پہلے پڑھ لو. اور نوشک بھائی, یہ واقعہ جہاں سے پڑھا ہے نا وہ لے کے آنا, ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں. یہ واقعہ جہاں سے پڑھا, ٹائم ویسٹ نہ کریں. یہ واقعہ جہاں سے پڑھا ہے اس کا ریفرنس لے آئیں کہ یہ کہاں پر گرو نانک جی کے بارے میں یہ کتھن لکھا ہوا ہے. ٹائم نہ ویسٹ کریں یار, آپ کی مہربانی, برا مت مانیے گا, ٹائم نہ ویسٹ کریں, ٹھیک ہے. ہاں یہ چیز. اچھا جی, ہمارے ساتھ